آیت ابلاغ یا ایھا الرسول بلغ، اس آیت کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ جب مولائی اس آیت کو غدیر کے پس منظر کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس پر اعتراض کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ شان نزول ہے، اس کے وہ شان نزول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے مختلف قسم کے شان نزول ہیں، لیکن یہ جو اس کا شان نزول آج اللہ کے فضل و کرم سے غدیر کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بالکل صحیح اسناد سے ثابت شدہ شان نزول ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی ثابت ہے کہ یہ غدیر کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ سن لیں، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آ رہے ہیں تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ، اے اللہ کے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر آپ نے آج ابلاغ دین نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، پیغام رسالت کا آپ نے مقصد پورا نہیں کیا۔ اب اس آیت کی تحقیقات اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ جو ہے یہ تقریباً نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ہے، آخری دن ہے، آخری ایام ہے۔ اس کے بعد 2-2.5 ماہ تک آپ حیات رہے ہیں۔ اس سے پہلے سارا دین مکمل ہو چکا ہے، حج آپ نے کر کے دکھا دیا، نمازیں پڑھ کے دکھا دیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا، ہر غریب چھوٹے بڑے کو اس کے حقوق ادا کر کے حقوق ادا کرنے پر امت کو لاگو کر دیا، حقوق بتا دیے، قرآن نازل ہو چکا، سارا کام ہو چکا۔ یعنی کہ دین کے جتنے تکلفات ہیں، جو ارکان ہیں، جو ایمان کے، اسلام کے، وہ سب نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے۔ لیکن اب اتنا سخت پیغام آسمان سے آیا ہے کہ اے رسول پہنچا دیجیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ کون سا معاملہ ہے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ اب یہاں پہ اعتراضات ناصبین یہ بھی کرتے ہیں کہ سارا دین آ گیا ہے، اب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو تو کوئی دین میں ضروری کام ہے نہیں، تو پھر سن لیں یہ دین میں کتنا ضروری کام ہے کہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر پر جو نازل ہوا ہے اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اسے لاگو کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے قیامت تک محافظ چاہیے، اور وہ محافظ جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی شکل میں ہے، تو ان کا انتظام کرنا اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا نبی کی ذمہ داری ہے گزشتہ انبیاء کی طرح۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس روایت کے بارے میں کئی روایات پیش کرتے ہیں، کئی اسناد پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے سر کا تاج حافظ حسقانی شواہد التنزیل میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری اسناد پیش کرتے ہیں جو ہم آپ کو آپ کی اسکین پر چلا کر کے دکھائیں گے۔ ایک سند نہیں ہے، کسی ایک سند کی یہ آیت اس کے شان نزول کے لیے کسی ایک سند کی محتاج نہیں ہے، اس کی کئی ساری اسناد ہیں، اور اس میں سے بہت ساری اسناد ایسی ہیں جو بالکل صحیح ہیں، کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے۔ اور شواہد التنزیل میں یہ لکھا گیا ہے حضرت مولا علی علیہ السلام نولت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ آیت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد تفسیر الکشف والبیان، سالوی کی تفسیر ہے، جلد اس کی 4 ہے، اور سورہ المائدہ ہے۔ یہ آیت یوم غدیر کو نازل ہوئی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ قال نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام امر النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان یبلغ منہ فاخذ بید علی، کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ دین اسلام کی اس جو ہم نے آپ پر پیغام نازل کے اس کو پہنچا دیں۔ فاخذ بعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، فقال من کنت مولاه فهذا علی مولا اللهم والی من والاه وعاد من عاداه۔ یہ آپ نے کب کہا بھائی؟ غدیر پر ہاتھ پکڑ کر کے کب کہا؟ غدیر پر، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ غدیر پر مولا علی علیہ السلام کے حوالہ سے نازل ہوئی ہے۔ اب تیسری کتاب تفسیر کی تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم جلد اول ہے، اور سب سے پہلے آپ اس کا مقدمہ دیکھیں۔ مقدمے میں کیا لکھا ہے ابن ابی حاتم نے کہ میں نے جو روایات اکٹھی کی ہیں سب صحیح اسناد کے ساتھ اکٹھی کی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو اس کا جو ہے سورہ المائدہ پر ہم چلے جاتے ہیں، اور اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے تفسیر قرآن العظیم ابن ابی حاتم کی روایت بیان کی ہے، اس میں اس کی ساری سند بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک جو راوی ہے نا عطیہ اوفی، اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے راوی جو ہے نا وہ مطلب ثقہ نہیں ہے، تو اس راوی کو لے کر کے شکایات اس روایت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں ہم اس روایت کے حوالے سے کئی ایک ثقات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سن لیں بھائی، سن لیں۔ تاریخ اسماء الثقات، اس پر کیا لکھا گیا ہے جناب؟ سن لیں کہ عطیہ اوفی لیس بہ بأس، عطیہ اوفی کے ساتھ کوئی بھی مطلب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الطبقات القبریٰ، اس پر بھی لکھا گیا ہے کہ عطیہ بن سعد الاوفی جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ثقہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ دیکھ لینی چاہیے. ثقاتن انشاءاللہ ولہ احادیث صالحہ، اس کے پاس بہت صالح ترین احادیث ہیں اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تذکرۃ الخواص آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جو ہے قال ثقاتن، یہ بالکل عطیہ فی ثقہ ہے. معرفت الثقات آپ کی جلد میں، آپ کے خدمت میں جلد ثانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عطیہ فی کوفی تابع ثقاتن، عطیہ فی کے بارے میں لکھا ہے کوفی ہے، ٹھیک ہے، تابعی ہے اور ثقہ ہے. یہ بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد خامس العشر، یعنی کہ 15 جلد نمبر ہے اس وقت آپ کے سامنے، اور اس کی تحقیق الدکتور بشار عواد معروف جو ہے انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ عطیہ اوفی جو ہے یہ کون سا کیا ہے جی بھائی، یہ حسن ہے، صحیح ہے، ثقہ ہے، اس میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعلاء السنن جلد 7 ہے، یعنی 7 جلد ہے نمبر ہے، وہاں پہ بھی اس کو حسن لکھا گیا ہے، صحیح لکھا گیا ہے، کسی قسم کی پرابلم نہیں. اس کے علاوہ